لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف پر حملے کی مبینہ کوشش، 4 نقابپوش افراد حسن نواز کے دفتر میں داخل ہونا چاہتے تھے، سیڑھیوں پر دھمکیاں بھی دیں۔ عابد شیر علی اور سابق وزیر اعظم کے گارڈز نے روک لیا، پولیس طلب کرنے پر چاروں افراد فرار ہو گئے، لیگی رہنما کا دعویٰ۔ نواز شریف کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے ابھی تک باز نہیں آئے، خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے، مریم نواز کا ٹویٹ۔ واقعہ قابل مذمت، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نون لیگی قائد کو ٹیلی فون، واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ اللہ کا شکر ہے نواز شریف محفوظ رہے، حمزہ شہباز کا رد عمل۔ نواز شریف خود لندن گئے، واپس آنے کو بھی تیار نہیں۔ مریم نواز وہاں ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سیاسی مخالفین پر ڈال رہی ہیں۔ اب بھی وقت ہے، سابق وزیر اعظم محفوظ نہیں تو فوراً لوٹ آئیں، جیل میں مکمل سیکیورٹی ملے گی، شہباز گل کا جواب۔ حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی، فی یونٹ قیمت میں 1 روپیہ 72 پیسے اضافہ، وفاقی کابینہ کی سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری، نئے ٹیرف سے نرخ مجموعی طور پر صرف 8 پیسے یونٹ بڑھیں گے، حماد اظہر کا دعویٰ۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 4% کے قریب لگایا ہے۔ یہ شرح کورونا وبا کے دوران حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیز کی عکاس ہے، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ معاشی ترقی کے حکومتی دعوے، 2 بھائی ٹویٹر پر آمنے سامنے۔ جی ڈی پی گروتھ بڑا چیلنج تھا، ترقی وزیر اعظم کی کامیاب پالیسیز کی عکاس۔ گروتھ 263 ارب ڈالر سے بڑھ کر 296 ارب ڈالر ہو گئی، اسد عمر کا ٹویٹ۔ تمام اعداد و شمار غلط، معاشی حجم 315 ارب ڈالر سے کم ہو کر 296 ارب ڈالر ہو چکا، محمد زبیر کا جواب۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ جس طرح میری قوم، میرے پاکستانی جس طرح آج فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکلے، میں آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بڑی خوشائن چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں، دنیا کا پبلک اوپینین اب زور لگائے گا، بڑے بڑے یہ جو ملک ہیں جو اب تک سپورٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کو، یہ پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں۔ نہتے فلسطینیوں پر بمباری، کھلا ظلم، پاکستان اور پوری مسلم امہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل سے متعلق ہمارا موقف واضح، پہلی بار دنیا میں رائے عامہ بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ ماضی میں صہیونی ریاست کا ساتھ دینے والے بھی اب فلسطینیوں کے حق کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم کا پیغام۔ ملک بھر میں یوم فلسطین، پاکستانی قوم سڑکوں پر آ گئی، شہر شہر ریلیاں اور مظاہرے، اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی، اقوام متحدہ سے جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ، حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے عالمی ادارے کو قراردادیں جمع کرا دی گئیں۔ قیامت کے 11 روز 232 معصوم جانیں لینے کے بعد جنگ بندی، اسرائیلی کابینہ کی توثیق کے بعد غزہ پر حملے رک گئے، مصری مبصرین کی اسرائیل اور فلسطین آمد، پاکستان، اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کی جانب سے سیز فائر کا خیر مقدم، پائیدار امن کے لیے بھرپور اقدامات پر زور۔ في الأقصى وهيهم في الولادة وبصحة جيدة، دكتور مطلع شباب، الله أكبر. جنگ بندی ہماری جیت ہے، حماس کی جانب سے فتح کا اعلان، غزہ میں جشن، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے دیگر شہروں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، فلسطینی پرچم لہرا کر خوشی کا اظہار، خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔
فلسطینیوں کی فتح، شہادتوں کی مرہون منت، بھرپور مزاحمت نے اسرائیل کو عسکری اور سیاسی محاذ پر ناکام بنا دیا۔ قابض فوج جان لے، مقبوضہ بیت المقدس ہمارا محور ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا دو ٹوک پیغام، غزہ کی تعمیر نو کے لیے ہر ممکن کوشش کا عزم۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود بربریت، اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ کے بعد جشن مناتے فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں۔ بھگدڑ مچنے سے متعدد افراد زخمی، بچے اور خواتین بھی شامل۔ صہیونی بمباری، ہستہ بستہ غزہ کھنڈر بن گیا، ہر طرف تباہی۔ اسرائیلی حملوں میں 1335 گھر، 450 بڑی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، 58 سکول تباہ، 2.5 لاکھ افراد کو پانی کی فراہمی بند، مجموعی طور پر $322 ملین کا نقصان، عالمی امداد کا انتظار۔ اقوام متحدہ سے مل کر غزہ کی تعمیر نو کا عزم، امریکی صدر کا فلسطینی اشتراک سے کام کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی اور فلسطینی عوام کو محفوظ زندگی گزارنے کا حق ہے، جنگ بندی پر جو بائیڈن کا رد عمل۔ 70 سال کی جو ان کی جدوجہد ہے، فلسطینیوں کی، کشمیر کی جدوجہد ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ جو امن ہے یہ دیر پا ہو اور اس کا ایک مشکل حل جو ہے مسلم دنیا بیٹھ کر سوچے اور اس کو امپلیمنٹ کرے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، نون لیگی ارکان کی پرچم اٹھائے ایوان احمد، اسرائیلی مظالم کے خلاف متفقہ لاہ عمل ضروری ہے، حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاک۔ آج مجھے اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی خاموشی پر احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ امت مسلمہ ایک آواز ہے اور اسلامی دنیا کے حکمران اگر امت مسلمہ کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ان کو امت مسلمہ کی آواز بننا پڑے گا، پھر یہ خاموشی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل عالمی دہشت گرد، غزہ پر حالیہ بربریت نے مکروہ چہرہ پھر بے نقاب کر دیا، صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کا سوچنے والے ناکام ہو گئے۔ مسئلہ فلسطین پر مسلم امہ کی خاموشی تشویشناک ہے، مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں خطاب۔ چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو K2 کی ہم انوگریشن کر رہے ہیں 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا۔ پھر ہم ایک اور چیز سیکھ سکتے ہیں چائنا سے، جس طرح انہوں نے کرپشن کے خلاف جہاد لڑی ہے اور انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ پروگریس ہو ہی نہیں سکتا، ایک ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک، اور کرپشن نچلی سطح کی نہیں، انہوں نے نچلی سطح بھی ٹیکل کی، لیکن اوپر کی سطح کی کرپشن کو جب تک آپ ٹیکل نہیں کرتے۔ چھوٹے لوگوں کو پکڑنے سے کرپشن کا خاتمہ ناممکن، طاقتور کو قانون کے تابع کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، وزیر اعظم عمران خان کا کراچی میں خطاب۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ یونٹ 2 کا افتتاح، 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت۔ خان صاحب دوسروں کے منصوبوں پر تختیاں نہ لگائیں، اپنا کوئی کارنامہ ہے تو بتائیں، بلاول بھٹو کی تنقید۔ تبدیلی سرکار نے الزامات، دعووں اور یو ٹرن لینے کے سوا کچھ نہیں کیا، صرف نوٹس لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم مہنگائی ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کریں، پی پی چیئرمین کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اور پنجاب کے وزراء کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، متعلقہ وزارتوں کے تحت جاری منصوبوں پر بریفنگ۔ روٹھے مان گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات، قیادت پر اعتماد کا اظہار، کسی سے ناانصافی کی نہ ہی کریں گے، عثمان بزدار کی یقین دہانی، سعید اکبر نوانی میٹنگ سے مطمئن۔ ترین گروپ کے ارکان کو اگلے بجٹ میں ترقیاتی اسکیمیں دینے کا وعدہ، حامیوں کے خلاف درج مقدمات فوری طور پر واپس لینے کی یقین دہانی، گروپ کے مسائل کے فوری حل کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ میں ڈپٹی سیکرٹری تعینات کرنے کی منظوری،
मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। अक्सर तनकीदी वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, न कानून का पता है, न नैब लाज का पता है, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का ला बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन ला है। नैब ला जो है इसको मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका मुकम्मल जायज़ा लिया। उन्होंने भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये गैर आइनी है, ये ड्रैकोनियन है। नैब के खिलाफ जारहाना और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जारी। इदारे पर वो लोग तनकीद करते हैं जिन्हें आइन का इल्म है, ना ही कानून का पता। असफंदियार वली केस में सुप्रीम कोर्ट नैब कवानीन का मुकम्मल जायजा ले चुकी है। चेयरमैन जावेद इकबाल मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। 24 मई से पंजाब के 16 अजला में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस ओपन। बहावलनगर, चकवाल, चनियोट, हाफिजाबाद और जहलम शामिल। बिहाड़ी, पाकपतन, नारोवाल, राजनपुर, शेखुपुरा और सियालकोट में भी तदरीसी अमल पीर से बहाल करने का ऐलान। कोयटा के सिवा बलूचिस्तान में भी पीर से बच्चे स्कूल जाएंगे। कोरोना के वार जारी। मुहलिक वायरस मजीद 102 जानें ले गया। 24 घंटे के दौरान 3070 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,93,461 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 63,229 तक पहुंच गई। भारत में कोरोना से तबाही जारी। 24 घंटे के दौरान 2,60,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। एक ही रोज 4,209 अफराद हलाक। मजमूई तादाद 2,91,000 से भी ज्यादा।